بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کی تصنیفی خدمات۔ جب ہم امام ابو داود رحمہ اللہ کی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایک کتابیں ابو داود رحمہ اللہ کی ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چند کا تذکرہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، سنن ابی داود ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری کتاب امام ابو داود رحمہ اللہ کی، اس کا نام ہے المراسیل۔ المراسیل مرسل، چونکہ باقاعدہ فن ہے محدثین کے ہاں، مرسل کہتے ہیں تابعی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب تابعی کے بعد کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے، چونکہ بس اوقات تابعی کا استاد بھی تابعی ہوتا ہے، پھر دادا استاد بھی تابعی ہوتا ہے، اس طرح تین تین چار چار پانچ تابعین وہ ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کئی تابعین ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تابعی آگے کس کو چھوڑ رہا ہے۔ تو جب تابعی نبی پاک علیہ السلام سے بیان کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں مرسل۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی مرسل روایات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المراسیل۔ اس میں یہ فقہی ابواب پر مرتب کتاب ہے، پہلے طہارت پھر نماز، اس طرح فقہی ترتیب سے۔ اس میں کل 600 مرسل روایات ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس میں کل 600 روایات ہیں۔ یہ مستقل طور پر الگ چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک امام ابو داود کی کتاب ہے مسائل ابی داود للامام احمد۔ یہ بھی فقہی ترتیب سے ہے، جو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے سوال کیے، اہم سوالات کیے، ان کو مرتب کیا امام ابو داود رحمہ اللہ نے۔ یہ بھی مطبوع ہے۔ اسی طرح چوتھی کتاب رسالت ابی داود لأہل مکہ فی وصف سنن، یہ بھی مطبوع ہے۔ ابو داود رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب سنن ابی داود لکھی، یہ عام ہوئی، تو مکہ سے بعض علماء نے، محدثین نے خط لکھا ابو داود کو رحمہ اللہ کو کہ امام صاحبو اپنے ابو داود کا منہج لکھیں، کیا منہج ہے؟ تو امام ابو داود رحمہ اللہ نے ان کے جواب میں ایک لکھا رسالہ، جو تھا رسالت ابی داود لأہل مکہ۔ یہ اس میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابی داود پر بحث کی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے الروات من الاخوہ والاخوات، یہ بھی ابو داود رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے سوالات ابی عبید الجری ابا داود فی الجرح والتعدیل۔ ابو عبید الجری رحمہ اللہ نے جو جرح و تعدیل میں سوال کیے تھے ابو داود سے، ان کو الگ انہوں نے مرتب کیا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے سوالات ابی داود للامام احمد فی جرح الرواة و تعدیلہم۔ سبحان اللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے جو اپنے استاد امام احمد سے جرح و تعدیل میں سوال کیے، یہ اس پر کتاب ہے۔ اسی طرح یہ بھی مطبوع ہے الزہد، امام ابو داود کی کتاب ہے۔ یہ چند کتابیں مطبوع ہیں، اور بھی ماشاءاللہ کئی کتابیں امام ابو داود رحمہ اللہ کی حالات میں ان کا ذکر خیر ملتا ہے، جیسے
المسائل اللاتی حلف علیہ الامام احمد، اسی طرح الناسخ والمنسوخ ہے، کتاب القدر ہے، البعث والنشور ہے، دلائل النبوہ ہے، اسی طرح التفرد ہے، مسند مالک بن انس ہے، فضائل الانصار ہے۔ یعنی یہ 16 کتابوں کے ہم نے نام بولے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی نام جرح و تعدیل، سیرت کی کتابوں میں جو محدثین کی حالات و خدمات پر کتابیں ہیں ان پر اور بھی نام ہمیں ملتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ساری زندگی پہلے علم حاصل کرتے رہے، اس کے بعد تدریس، تصنیف، تحقیق پر ہی زندگی گزاری۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، محدثین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث بنا لیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی وہ اس انسان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے قرآن و حدیث ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ پر قرآن و حدیث ہمیشہ چھائے رہتا ہے۔ اللہ اکبر، 24 گھنٹے اس کا دماغ، اس کا دل قرآن و حدیث پر ہی سوچ رہا ہے، معنی مفہوم حل کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، شرح کر رہا ہے، اس کی زبان سے قرآن و حدیث ہی جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے ہاتھ سے قرآن و حدیث لکھا جا رہا ہے۔ تو کتنا ہی بابرکت ہے وہ شخص جس کا اڑنا بچھونا قرآن و حدیث بن جائے، علم دین بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو ایسا انسان جس کا اڑنا بچھونا قرآن و حدیث بن جائے، اس کا گھر بھی دینی کتابوں سے بھرا ہوتا ہے، اس کی گاڑی بنگلہ بھی کتابوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ سفر میں بھی کتابیں ساتھ رکھتا ہے، خوشی بیاہ کے موقع پر بھی وہ کتاب ہی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ چلو وقت نہ ضائع ہو، کوئی نہ کوئی فائدہ لے لوں۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، وہ دنیا کا مرجع بن جاتا ہے۔ کون؟ جو قرآن و حدیث کا سچا خادم ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالی ہمیں سچا خادم بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سنن ابی داؤد کے چند مشہور نسخوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا نسخہ لؤلؤی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہندوستان اور مشرق کے ملکوں میں یہ نسخہ مشہور ہے۔ اللہ اکبر، یہی روایت سب سے صحیح روایت مانی جاتی ہے کہ نسخہ لؤلؤی یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے آخری وقت میں ملا کیا گیا، یعنی ان کی زندگی کے آخری ایام تھے تو اس وقت انہوں نے یہ ملا کروایا۔ تو یہ نسخہ ہے نسخہ لؤلؤی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا نسخہ ہے نسخہ ابن داسا، نسخہ ابن داسا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا نسخہ ہے نسخہ رملی، رملی یہ ان کا نام تھا ابو عیسیٰ رملی۔ چوتھا نسخہ ہے نسخہ ابن العربی، ابن العربی۔ یہ 4 نسخے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی مبارک کتاب سنن ابی داؤد کے معروف ہیں۔ اگلی بحث ہے سنن ابی داؤد کی شروحات۔ ماشاءاللہ بڑی شروحات لکھی جا رہی ہے مسلسل۔ پہلی شرح وہ امام خطابی یعنی ابو سلیمان احمد بن محمد خطابی، انہوں نے لکھی معالم السنن کے نام سے۔ یہ بڑی اچھی شرح ہے، اللہ اکبر، معالم السنن کے نام سے۔ اس امام نے، امام خطابی صاحب نے صحیح بخاری کی بھی شرح لکھی۔ تو جو صحیح بخاری کی حدیثوں میں شرح کی ہے، اگر وہ حدیثیں ابو داؤد میں آ گئی ہیں تو ابو داؤد میں ان کی شرح نہیں کی اس امام نے۔ امام خطابی رحمہ اللہ بست کے تھے، بست افغانستان کا شہر ہے جہاں سے امام ابن حبان البستی تھے اور دیگر محدثین بستی۔
اسی طرح امام نبوی نے بھی اس کی شرح لکھی تھی ابو داؤد کی، لیکن نامکمل رہی۔ اسی طرح امام مسعود بن حافظ بن مسعود الحارثی البغدادی نے بھی ابو داؤد کی شرح لکھی۔ اسی طرح شرح کتب دین، یعنی یہ شیخ قطب الدین ابوبکر احمد بن دعین یمنی شافی ہیں، ان کی شرح ہے۔ اسی طرح علامہ مغلطائی الحنفی کی بھی ایک شرح ہے ابو داؤد کی، لیکن نامکمل ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ اور بھی بڑی شروحات، شرح ابن الملکن ہے، شرح حافظ ابی ذرا راکی ہے، اس طرح شرح محدث ابن رسلان الشافعی ہے، بڑی لمبی شرح ہے، چھپ چکی ماشاءاللہ۔ اسی طرح شرح ابن عبدالحادی سندھی صاحب رحمہ اللہ کی ہے، سبحان اللہ۔ غایت المقصود، یہ بڑی مفصل شرح تھی، شمس الحق عظیم آبادی، بہت بڑے امام اور محدث میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے لائق ترین شاگردوں میں سے ایک، بہت بڑے حدیث کے خادم۔ انہوں نے ابو داؤد کی 2 شرح لکھی، ایک مفصل ایک مختصر۔ مفصل کے صرف 3 جلدیں چھپی ہیں۔ ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ محقق دورہ عزیر شمس رحمہ اللہ کے تحقیق سے۔ اللہ اکبر۔ 2011 سے میری شیخ عزیر شمس صاحب رحمہ اللہ سے ملاقاتیں تھیں مکہ مکرمہ میں، بڑا میں نے فائدہ لیا، بڑا استفادہ کیا۔ فوت ہو گیا رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ پھر چند ماہ پہلے میں نے محقق دورہ فضیلت الشیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے حالات پر ایک مفصل دراسہ لکھا۔ اس میں 100 سے زائد بزرگوں نے عرب، پاکستان، ہند، نیپال، شیخ کا شہر اصل ملک نیپال تھا، جو بھی مجھے ڈیٹا ملا اس کو میں نے مرتب کر کے اس کو شائع کیا۔ یہ کتاب مطبوع ہے، 2 ملکوں سے، پاک اور ہند سے شائع ہو چکی ہے الحمدللہ، اور ملکوں سے بھی شائع ہو رہی ہے، اللہ سے قبول فرمائے۔ تو شمس الحق عظیم آبادی صاحب نے پھر غایت المقصود جو مفصل شرح تھی، وہ مفصل مفقود ہے، بس 3 جلدیں ملی ہمارے بزرگوں کو، وہ شائع ہو چکی ہیں۔ اسی کا خلاصہ اون المعبود کے نام سے کیا شمس الحق عظیم آبادی صاحب نے، اور اس کی معاونت کے لیے کچھ اپنے شاگردوں سے بھی ہیلپ لی۔ یہ 4 ضخیم جلدوں میں چھپی ہے، اب تو ماشاءاللہ بیروتی طبع بھی عام ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی کی ایک شروحات ہیں علماء احناف میں سے۔ بذل المجہود فی حل سنن ابی داؤد، خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے، فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق یہ لکھی گئی ہے، فقہ حنفی کی تائید میں، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ اگلی بات ہے کہ سنن ابی داؤد کا منہج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ سنن ابی داؤد کا اصل موضوع تو فقہی مسائل ہے، فقہی احکام و مسائل، مگر اس میں عقیدے کی بحثیں بھی ہیں، آداب کی بحثیں بھی ہیں، یعنی دین کے تینوں شعبے، ایمان، اسلام اور احسان کا ذکر ابو داؤد میں موجود ہے، اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے، رسالت ابی داؤد الی اہل مکہ، اس میں الحمدللہ اس کتاب کا منہج موجود ہے۔ اس کتاب پر، رسالت ابی داؤد الی مکہ پر بھی ایک مقالہ لکھا گیا، اصولوں کو ابو داؤد کے ساتھ تطبیق دیا گیا، تقابل کیا گیا، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ وہ ہم نے کلاس روم میں شیئر کر دیا تھا، اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ تو ایک ہے، الحمدللہ رسالہ ابی داؤد کی شروحات بھی کہ یہ چھپ چکی ہیں، تو وہ بھی ہمیں مطالعہ کرنے چاہیے، اللہ اکبر۔
تو اس رسالہ کی مدد سے چند ایک اصولی باتیں جب ابو داؤد صاحب نے خود لکھی ہیں اپنے منہج پر، وہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے ہر باب میں صرف ایک یا دو حدیثیں نقل کی ہیں، ایک یا دو حدیثیں، گو اس باب میں اور بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اگر ان سب کو میں ذکر کرتا تو ان کی تعداد کافی بڑھ جاتی، کافی زیادہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلہ میں میرے پیش نظر صرف قرب منفعت رہا ہے کہ ایسی کتاب لکھوں جس سے جلد فائدہ ہو۔ ایک مسئلہ میں 10 10 20 20 روایتیں لکھوں گا تو پھر اس میں پریشانی آ سکتی ہے، پڑھنے والا کہے کہ لو اتنی بحث کون پڑھے، کہ یہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے میں نے لکھی ہی مختصر کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات۔ دوسری بات، امام ابو داود فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اگر کسی روایت کے 2 یا 3 ترک سے مراد سندیں، اگر کسی روایت کے 2 یا 3 سندوں سے آنے کی وجہ سے میں نے کسی باب میں اسے مقرر ذکر کیا ہے، تکرار کے ساتھ 2 بار ذکر کیا ہے، تو اس کی وجہ صرف سیاق کلام کی زیادتی ہے، سیاق کلام میں کوئی ایسا اضافہ ہے جس کو ذکر کرنا ضروری تھا۔ بسا اوقات بعض سندوں میں کوئی لفظ زائد ہوتا ہے جو دوسری سند میں نہیں ہوتا، اس زائد لفظ کو بیان کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ یہ صرف ایک فائدہ ذکر کیا ہے امام صاحب نے، ایک فائدہ۔ تو تکرار سے کوئی محدث حدیث کیوں لاتا ہے، اس میں بڑے زیادہ فوائد ہیں، اس میں بڑے زیادہ فوائد ہیں، اس پر بھی محدثین نے مستقل بحثیں کی ہیں۔ آپ شروحات دیکھیں تو ان میں بڑا کچھ ہمیں ملے گا اسی مسئلے پر۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ایک یہ فائدہ ہے کہ دوسری سند میں کوئی لفظ ایسا زائد ہے جو پہلی میں نہیں ہے، اس زائد لفظ کو لانے کے لیے ابو داؤد صاحب فرماتے ہیں میں تکرار سے لے آیا ہوں بعض حدیثوں کو۔ تیسرا فائدہ، امام صاحب فرماتے ہیں اپنے رسالہ میں، بعض لمبی حدیثوں کو میں نے اس لیے مختصر کر دیا ہے کہ اگر میں نے پوری ذکر کرتا تو بعض سامعین کی نگاہ سے اصل مقصد اوجھل رہ جاتا۔ سبحان اللہ، حدیث لمبی تھی تو اس لمبی حدیث کے اختصار کیا امام صاحب نے، اور جو مقصود لفظ تھے، جو مطلوب لفظ تھے، بس وہ لائے، اور وہ اگر لمبی ذکر کر دیتے تو قاری پڑھنے والا اس پر اصل مقصد پیچھے ہٹ جاتا، اصل نقطہ نہ سمجھ پاتا۔ اسی وجہ سے میں نے زوائد کو حذف کر کے صرف اس ٹکڑے کو ذکر کیا ہے جو اصل مقصد سے مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے۔ ماشاء اللہ، اور یہ جائز ہے محدثین کی ہاں، جیسے ابو داود، جیسے صحیح بخاری کے اندر بھی اختصار موجود ہے بعض حدیثوں میں، تو ایسے ابو داود اور دیگر محدثین نے بھی اختصار سے کام لیا ہے اور یہ جائز ہے۔ چوتھی بات، امام ابو داود فرماتے ہیں کتاب السنن میں نے کسی متروک الحدیث شخص سے کوئی روایت نقل نہیں کی۔ متروک یہ ضعف کا شدید ترین درجوں میں سے ہے، جیسے کذاب، وضاع، دجال، متروک، یہ سخت ضعف والے درجے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے متروک الحدیث شخص کی کوئی روایت نقل نہیں کی۔ اگر صحیح روایت کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی باب میں کوئی منکر روایت آئی بھی ہے تو اس کی نکارت واضح کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باب میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو، میرے پاس صرف ایک منکر روایت ہو، تو میں نے اس کو نقل کر دیا ہے، وجہ بھی وہاں کوئی صحیح حدیث ہے نہیں میرے پاس، اس کو ذکر کرنے کے بعد میں نے نکارت بھی واضح کر دی ہے کہ یہ روایت منکر ہے، صحیح نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ہم دیکھتے ہیں ابو داود کے اندر امام صاحب بعض روایتوں پر خود ہی تبصرہ کر دیتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں، اس میں نکارت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں اصول، امام ابو داود صاحب فرماتے ہیں رسالہ میں، میری اس کتاب میں
اگر کوئی روایت ایسی آئی ہے جس میں شدید ضعف پایا جاتا ہے تو اس کا یہ ضعف بھی میں نے واضح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی ایسی روایت میں نے ذکر کی ہے جس میں شدید ضعف ہو تو وہ بھی میں نے واضح کر دیا ہے۔ اگر کسی روایت کی سند صحیح نہیں تو میں نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں اگر کسی روایت کی سند صحیح نہیں تو میں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، تو وہ میرے نزدیک صالح ہے اور نسبتاً ان میں بعض سے اصح ہے، زیادہ صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو پانچویں بات ہے، صالح سے مراد کیا ہے، امام ابو داود کا سکوت، اس کا درجہ کیا ہے، خاموشی کا، اس پر آگے ہم بحث کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ، مستقل بحث۔ چھٹا اصول یہ بیان کیا، اس کتاب میں بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جو غیر متصل، مرسل اور مدلس ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں، غیر متصل، مرسل اور مدلس، یہ علوم حدیث کے مسئلے ہیں انشاءاللہ، جو ہم مقدمہ ابن الصلاح سے حل کریں گے ان اگلے دنوں میں۔ بیشتر محدثین ایسی روایتوں کو مستند اور معتبر مانتے ہیں اور ان پر متصل ہی کا حکم لگاتے ہیں۔ ساتواں اصول، میں نے کتاب سنن میں صرف احکام کی حدیثوں کو شامل کیا ہے، اس میں زہد، فضائل، اعمال وغیرہ سے متعلق حدیث درج نہیں کی۔ یہ کتاب کل 4800 حدیث پر مشتمل ہے جو سب کے سب احکام کے سلسلہ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ چند وہ اصول تھے جن کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ میں بیان کیا۔ تو الحمدللہ محدثین نے ابو داود کے منہج پر پورے دراسے کیے، مستقل۔ عربوں نے تو کیا کمال کر دیا، اہل عرب نے بڑے دراسے کیے، پی ایچ ڈی لیول کے، ہائی لیول کے۔ جب آدمی کو شوق لگ جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو پڑھتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود کی احادیث کا درجہ کیا ہے اور کتنی اقسام کی احادیث ہیں ابو داود میں، اس پر بھی محدثین نے مفصل دراسے کیے ماشاء اللہ۔ میں صرف ایک قول امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ابو داود کی احادیث کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے، 7 قسموں میں تقسیم کیا امام ذہبی نے، سیر اعلام نبلا۔ یہ بھی جرح و تعدیل کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے ماشاء اللہ۔ جب ہمیں جرح و تعدیل کے فن سے تھوڑی بہت واقفیت ہو جائے گی، پھر ہم خود بخود سیر اعلام نبلا بھی پڑھیں گے۔ جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 214 اور 15 ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو داود کی کتاب میں وارد احادیث کے مختلف درجے ہیں۔ آپ نے امام ابن داسہ کا یہ قول نقل کیا کہ میں نے ابو داود کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنی سنن میں صحیح اور اس کے قریب کی احادیث ذکر کی ہیں۔ قریب سے مراد حسن۔ اگر ان میں شدید ضعف ہے تو میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتاب کے اندر ہی سخت ضعف کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں امام رحمہ اللہ نے اپنے اجتہاد کے مطابق اسے پورا بیان کیا اور شدید ضعف والی احادیث کو جس کا ضعف قابل برداشت نہیں تھا بیان کر دیا ہے، اور قابل برداشت خفیف ضعف سے اغماض برتا، یعنی خفیف ضعف پر وضاحت نہیں کی، بیان نہیں کیا خفیف ضعف، تو ایسی حالت میں آپ کے کسی حدیث پر سکوت سے یعنی خاموشی سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حدیث آپ کے یہاں حسن درجے کی ہو۔ اللہ اکبر۔ بالخصوص جب ہم حسن کی تعریف پر اپنی جدید اصطلاح کا حکم لگائیں
جو سلف کے عرف میں صحیح کی اقسام میں سے ایک قسم کی طرف لوٹتی ہے، اور جمہور علماء کے یہاں جس پر عمل واجب ہوتا ہے یا جس سے امام بخاری بے رغبتی برتتے ہیں اور امام مسلم اسے لے لیتے ہیں، اور بالعکس اس کے الٹ، تو یہ مراتب صحت کے ادنا مرتبہ میں ہے، اور اگر اس سے بھی نیچے گر جائے تو احتجاج کی حد سے خارج ہو جاتی ہے اور حسن اور ضعیف کے درمیان متجاذب قسم بن جاتی ہے۔ تو ابو داود کی کتاب السنن، اب وہ امام ذہبی صاحب 7 قسمیں آگے بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم، سب سے اونچا درجہ ابو داود کی حدیث کا ان روایات کا ہے جن کی تخریج بخاری و مسلم دونوں نے کی ہو، یعنی ابو داود میں بخاری مسلم کی روایتیں جو متفق علیہ ہوں، اور یہ تقریباً نصف کتاب پر مشتمل ہے، آدھی کتاب ایسی ہی ہے، ماشاء اللہ۔ دوسری قسم، اس کے بعد وہ حدیثیں جن کی تخریج بخاری و مسلم میں سے کسی ایک نے کی ہو اور دوسرے نے نہ کی ہو، یعنی بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی ہے، دونوں کی نہیں ہے۔ تیسری قسم، پھر اس کے بعد وہ روایات ہیں جن کو بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کیا اور وہ جید الاسناد ہیں، یعنی اچھی سند ہے ان کی، اور علت اور شاذ سے محفوظ ہیں۔ اب علت اور شاذ یہ بھی علوم حدیث کے مسئلے ہیں، یہ ہم مقدمہ ابن الصلاح میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی قسم، پھر وہ روایات ہیں جن کی سند صالح ہے، علماء نے ان کو 2 یا اس سے زیادہ ضعیف طرق سے آنے کی وجہ سے قبول کر لیا ہے کہ ان میں سے ہر سند دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہے، اسے ہی ہم حسن لغیری کہتے ہیں، اور یہ بھی حجت کی قسم میں سے قسم ہے، صحیح احادیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد وہ احادیث ہیں جن کی سندوں کا ضعف روات کے حفظ میں کمی کی وجہ سے ہے، ایسی احادیث کو ابو داود قبول کر لیتے ہیں اور اکثر اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ چھٹی قسم، ان کے بعد سب سے آخری درجہ ان احادیث کا ہے جن کے روات کا ضعف واضح ہوتا ہے، ایسی روایتوں پر وہ عام طور سے خاموش نہیں رہتے، ان کا ضعف ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور اس کی وجہ ضعف فلاں فلاں راوی ہے یا فلاں وجہ ہے۔ ساتویں قسم، اور اگر کبھی خاموش رہتے بھی ہیں تو اس کی وجہ اس کے ضعف کی شہرت و نکارت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سخت روایت ضعیف ہے تو امام ابو داؤد اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو کیوں؟ امام ذہبی فرماتے ہیں کیونکہ اس کا ضعف اور نکارت مشہور ہوتا ہے علماء کے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ تو سارے جانتے ہیں یہ فلاں جھوٹی روایت فلاں منکر روایت ہے، اس لیے میں نہ ہی بیان کروں تو خیر ہے۔ یہ امام ابو داود کی احادیث کی 7 قسمیں بنائی ہیں امام ذہبی نے سیر اعلام نبلا جلد نمبر 13 صفحہ 214 اور 215 میں۔ آج کی آخری بحث، امام ابو داود جس روایت پر خاموشی اختیار کریں اس کے حوالہ سے کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے اس کی تحقیق کریں گے، محدثین کے اصولوں کے مطابق جو روایت کا درجہ ہوگا وہی لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس سے ان لوگوں کے طریقہ کا ضعف ظاہر ہوتا ہے جو امام ابو داود کی ہر اس حدیث کو لائق استدلال جانتے ہیں جس پر آپ نے سکوت اختیار کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں جو سکوت ابو داود حجت ہے، وہ روایت حسن ہے، صحیح ہے، وہ لے لیں گے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ استدلال غلط ہوتا ہے، اسے کہ جس سے بھی خاموشی اختیار کے بدو صاحب نے وہ حجت ہے، وہ صحیح ہے۔ اچھا، ابن حجر سے فرماتے ہیں رحمہ اللہ، آپ ابن لہیہ، صالح مولا تو عامہ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، موسیٰ بن بردان، سلمہ بن فضل اور دلہم بن صالح جیسے کمزور راویوں کی حدیثوں کی تخریج کرتے ہیں۔
ابو داؤد صاحب ان کی روایتیں لاتے ہیں اور ان پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. لہذا ناقد حدیث کے لیے، ناقد میں نا جو تحقیق کرنے والا ہے، حدیث کی جانچ پڑتال کرنے والا ہے، ناقد حدیث کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان روایتوں پر سکوت کے معاملے میں امام ابو داود کی تقلید کرے اور احتجاج میں ان کی مطابقت کرے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی روایتوں کے متعلق اس کا ابتدا یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود ان میں غور کرے اور دیکھے کیا ان کا کوئی مطابق موجود ہے. اب مطابق یہ بھی علوم حدیث کا مسئلہ ہے، ماشاء اللہ. کی جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے. یہ ساری ایک ایک مسئلہ ہم نے یہ 2 سالوں میں حل کرنے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہمیں علم حدیث، علوم حدیث و جرح و تعدیل میں کچھ نہ کچھ علم آ جائے، دراسہ ہو جائے انشاءاللہ. ان کو تائید و تقویت ملتی ہے یا وہ منفرد و غریب ہیں، یہ بھی اصول حدیث کا مسئلہ ہے، جس کی ایک ہی سند اسے غریب کہتے ہیں، تاکہ اس کے بارے میں توقف کیا جائے. توقف مطلب رکا جائے جب تک کوئی خاص آگے دلیل اور قرینہ نہ مل جائے کہ یہ روایت کیا ہے، خاص کر جب وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی روایت کے مخالف ہوں تو وہ یقیناً اپنے درجے سے گر کر منکر کے قبیل سے ہو جائیں گی. اللہ اکبر. امام ابو داود بس اوقات ان سے بھی زیادہ ضعیف راویوں کی روایت پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. مثلا حارث بن وجیح، صدقہ دقیقی، عثمان بن واقد عمری، محمد بن عبد الرحمن بیلمانی، ابو جناب قلبی، سلیمان بن ارکم اور اسحاق بن عبداللہ بن فروہ، اور یہ سارے راوی متروک ہیں. ان کی حدیثیں لائے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ اور ان پر خاموشی اختیار کی ہے. اسی طرح اس کتاب میں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن کی سند منقطع ہیں یا ان کے روات مدلس ہیں، تدلیس کرنے والے ہیں. اب یہ بھی علوم حدیث کا مسئلہ ہے، تدلیس کسے کہتے ہیں، اور وہ طریق حسن سے روایت کرتے ہیں، یعنی وہ سند حسن ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے راویوں پر بھی امام صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے، کوئی کلام نہیں کیا. تو فرماتے ہیں ان کی خاموشی درست نہیں ہے، کیونکہ نمبر 1 وہ کبھی اس لیے بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے رائے پر خود اپنے اس کتاب میں تفصیل سے کلام کر چکے ہوتے ہیں. بنابراین وہ سابقہ کلام پر اکتفا کرتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. بھائی پہلے کلام گزر گیا ہے تو بس کافی ہے. دوسری قسم، کبھی آپ کا سکوت غفلت و نسیان کے سبب ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، بھول گیا بات کرنا. کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ راوی کا ضعف بہت واضح ہوتا ہے، اس کے متروک الحدیث ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہوتا ہے، جیسے ابو الحویرث اور علالہ وغیرہ ہیں. نمبر 4، اور کبھی جو لوگ امام ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں ان کے اختلاف کے سبب ایسا ہوتا ہے، اور ایسا بہت ہے. مثال کے طور پر ابو الحسن بن العبد کا روایت کردہ نسخہ ہے، اس کے بہت سے راویوں اور سندوں میں کلام ہے، اس کے اندر راویوں پر کلام ہے، سندوں میں بھی، جو لو لوئی کے نسخہ میں نہیں ہے. اللہ اکبر. بات واضح ہے کہ ابو الحسن کے نسخہ میں تو سندوں پر کلام ہے، راویوں پر بحث ہے ابو داؤد رحمہ اللہ کی، حالانکہ وہ بحث نسخہ لو لوئی میں نہیں ہے. نمبر 5، اور کبھی سنن کے علاوہ دوسری تصنیفات میں اس حدیث کے ذوق پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، اور ابو داؤد میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ بحث تھی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ابو داود پر مفصل دراسہ کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ کا مختصر پہ سب سے پہلے ضعیف ابو داؤد الگ چھپی، صحیح ابو داؤد الگ چھپی سب سے پہلے،
پھر شیخ البانی کے 2 شاگردوں نے ابو داؤد کے نسخے تیار کیے، دونوں نے شیخ البانی سے حکم لگائے، ابو عبیدہ مشہور حسن اور دوسرا ایک اور شیخ جس کا ہم نے پہلے نام بھی لیا، اسام موسیٰ ہادی حافظ اللہ، یہ دونوں اردن کے ہیں۔ تو ان دونوں نسخوں میں بھی آپس میں کافی اختلاف ہے حکم کے اعتبار سے۔ خصوصاً ابھی رمضان میں ہم نے لاہور اپنے دارہ میں دورہ کروایا، اس کا موضوع تھا سنن ابی داؤد میں معلول روایات۔ اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان دونوں میں کیا فرق ہے، کہاں پریشانی آتی ہے، اس پر تفصیلی بحث کی۔ یہ شیخ البانی کا مختصر کام ہے، اور ایک مفصل دراسہ سنن ابی داؤد کا، جو سنن ابی داؤد الام کے نام سے نامکمل چھپا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان کے مقدمات میں شیخ البانی صاحب نے کافی تفصیل سے بحث کی ہے، اور میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ نے اپنی کئی کتابوں میں اس پر بحث کی ہے۔ اعلاء سنن فی المیزان خاص کر اس میں اس پر مفصل بحث کی ہے، اور بھی کتابوں میں ابو داؤد کی خاموش رہنے پر مفصل دراسہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح ابو داؤد کی خصوصیات پر بھی محدثین نے کافی تفصیلی بحث کی ہے۔ تو یہ ہماری چند بنیادی باتیں تھیں بطور مقدمہ، بطور تمہید، جو ہم نے پیش کی۔ بارک اللہ فیکم۔ کوئی بھی سوال ہو آج کے سبق کے متعلق، کوئی اہم بات جو ہم سے رہ گئی ہو، تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلے درس میں ہم نے یہ مسئلہ واضح کیا کہ ہم نے اس دورہ کو کیسے لے کر چلنا ہے، اور وہ لیکچر ریکارڈنگ کر کے بھی گروپ کے اندر شیئر کر دیا ہے۔ یہی ہمارا طریقہ ہوگا، تاکہ جو بہن بھائی بمر مجبوری، بیماری، سفر وغیرہ کی وجہ سے لائیو وہ نہیں آ سکے، تو جب فری ہوں تو یہ کلاس ضرور سن لیں۔ مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی دوسری ہماری بحث ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور ان کی کتاب سنن ابی داؤد کا تعارف اور منہج کیا ہے۔ سب سے پہلے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے حالات زندگی کا ہم مختصر مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ائمہ محدثین کو یہ شان عظمت دی ہے کہ ایک ایک محدث کے حالات پر سینکڑوں کتابوں میں وہ ڈاٹا لکھا ہوا ہے، مواد جمع کیا ہوا ہے، مستقل کتابیں لکھی ہیں محدثین نے ایک ایک محدث کے حالات پر۔ تو جو شخص اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، اتنی عزت، اتنا مرتبہ دیتے ہیں کہ قیامت کی دیواروں تک اس شخص کا نام، اس کا کام جاری اور ساری رہتا ہے، لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ انہیں برگزیدہ لوگوں میں سے ایک بہت بڑا نام امام ابو داؤد سجستانی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارا بھی اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم اور اس کی خدمت اشاعت کر دے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام سلیمان تھا، سلیمان۔ کنیت ابو داؤد تھی، اور نسب نامہ یہ تھا۔
سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر، یہ لفظ عمر ہے، عمر، لیکن جب لفظ عمر کے بعد واو آ جائے تو پھر اس کو عمر پڑھتے ہیں۔ محدثین نے عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے لفظ واو کا اضافہ کیا ہے، تو یہ ہم عمر پڑھیں گے۔ کئی کہہ دیتے ہیں امرو، یہ غلط ہے، امرو نہیں پڑھنا بلکہ عمر پڑھنا ہے۔ عمر بن عمران ازدی سجستانی، اللہ اکبر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کی پیدائش 202 ہجری میں ہوئی، 202 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ ازد سے تھا، قبیلہ ازد۔ اب ازد قبیلہ اس کی الگ تاریخ ہے، اس وجہ سے ازدی کہلاتے تھے۔ سجستانی کی نسبت اس کی وجہ کیا؟ یہاں پیدا ہوئے، یہاں رہے۔ سجستان، اس کو سیستان بھی کہتے ہیں، سیستان، یہ سندھ اور ہرات کے مابین ہے، ایک شہر ہے۔ قندار جو افغانستان کا شہر ہے اس کے متصل واقع ہے۔ اب سجستان کی تاریخ اور جغرافیہ یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ جب ہمیں دلچسپی ہوگی تو ہم ایک ایک چیز کی تحقیق کریں گے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ طلب حدیث کے لیے سفر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے علم حدیث کی خاطر بہت زیادہ خطوں کی طرف، اسلامی بلاد کی طرف سفر کیا، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: مصر، شام، حجاز۔ جب حجاز لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد مکہ، مدینہ، طائف وغیرہ، یعنی موجودہ سعودی عرب جسے ہم کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں، جزیرہ، بصرہ، خراسان وغیرہ شامل ہیں، بلکہ کئی بار بغداد بھی گئے، اللہ اکبر، نیساپور، مرو، اصفہان، وہاں بھی آپ گئے، اللہ اکبر، علم حاصل کیا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے دور کے زیادہ سے زیادہ محدثین سے رابطہ کرنا چاہیے، ان سے علم سیکھنا چاہیے۔ آج بھی کوئی شخص اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث کو بنا لیتا ہے، اگر کوئی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی ائمہ محدثین کے درجہ پر فیض کر دیتا ہے، وہ بھی انسان بہت بڑا عالم دین، مرجع خلائق بن جاتا ہے۔ جب ہم امام ابو داود رحمہ اللہ کے اساتذہ پر غور کرتے ہیں تو 300 سے زیادہ اساتذہ ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ کے، بلکہ 2 محدثین نے امام ابو داود کے اساتذہ پر کتابیں بھی لکھی ہیں شیوخ ابی داود کے نام سے۔ ایک ہیں حافظ ابو علی حسین بن محمد الجیانی، اور دوسرے ہیں محمد بن اسماعیل بن محمد الازدی۔ ان دونوں محدثین نے شیوخ ابو داود پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ چند مشہور اساتذہ: امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، امام ابو ثور، امام یحییٰ بن معین، امام ابن ابی شیبہ، مشہور امام ابو بکر، ان کا اصل نام تھا ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ان کے بھائی امام عثمان بن ابی شیبہ، ماشاءاللہ، یہ دونوں کے شاگرد ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ، امام سعید بن منصور وغیرہ، جمع غفیر۔ یعنی ابو داود سجستانی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے
شاگردوں میں سے تھے۔ امام ابو داود کے شاگرد بہت زیادہ ہیں، کچھ نام یہ ہیں: ابو عمر احمد بن علی بن حسن بصری رحمہ اللہ، ابو علی محمد بن احمد بن عمر لؤلؤی، اللہ اکبر، رحمہ اللہ۔ اسی طرح آپ کے شاگردوں میں سے ابو طیب احمد بن ابراہیم اشنانی بغدادی رحمہ اللہ، ابو بکر محمد بن عبد الرزاق بن داسا رحمہ اللہ، ابو عیسیٰ اسحاق بن موسیٰ بن سعید الرملی الوراق رحمہ اللہ۔ بلکہ امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ، یہ دونوں محدثین بھی امام ابو داود کے شاگردوں میں سے ہیں، اللہ اکبر۔ اس طرح ایک جم غفیر امام ابو داود رحمہ اللہ کے شاگردوں سے ہے، جو کتب جرح و تعدیل میں ان کی حالات تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم حفظ و ضبط میں امام ابو داود کا مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا مرتبہ تھا، اللہ اکبر۔ تو چونکہ ہم تہذیب الکمال کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو امام ابو داود رحمہ اللہ کے مفصل حالات تہذیب الکمال میں بھی موجود ہیں، چونکہ تہذیب الکمال میں کتب ستہ کے مؤلفین نے جو کتب حدیث لکھی ہیں ان کے روات پر بحث کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب کے روات، امام مسلم کی کتب حدیث کے روات، ابو داود رحمہ اللہ کی کتب حدیث کے روات، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام نسائی، ان 6 محدثین رحمہم اللہ نے جو کتب حدیث لکھی ہیں ان کے روات پر مشتمل ہے تہذیب الکمال۔ تو امام ابو داود کے بھی اس میں مفصل حالات ہیں جلد نمبر 11 میں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے بہن بھائی ان کا مطالعہ کریں، تہذیب الکمال کا مطالعہ کریں، جو سمجھ نہ آئے وہ پھر مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم ایک ایک لفظ تہذیب الکمال سے پڑھیں گے، پھر مزید وضاحت ہو جائے گی۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو داود رحمہ اللہ کے حوالہ سے، وہ حفظ کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک تھے، اللہ اکبر، یعنی حفظ اور ضبط کے اعتبار سے وہ دنیا کے اماموں میں سے ایک تھے۔ تہذیب الکمال جلد 11 صفحہ نمبر 365 ہے۔ محمد بن مخلد فرماتے ہیں ابو داود رحمہ اللہ 1,00,000 حدیث کا پورا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ مذاکرہ کہتے ہیں مباحثہ، تکرار، یعنی چند طلبہ بیٹھ جائیں آپس میں اپنی حدیثیں سناؤں، وہ اپنی حدیثیں سنائیں، ایک دوسرے کے حدیثوں کو سنا جائے، بحث کی جائے، مذاکرہ کیا جائے، اسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ائمہ محدثین کہا کرتے تھے کہ علم کو یاد رکھنا ہے تو آپس میں مذاکرہ کیا کرو، دہرائی کرنا جسے ہم عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں۔ کٹھے ساتھی بیٹھ جائیں تو اپنی مرویات، اپنے شیوخ کے بارے میں جو روایتیں لی ہیں ان کو ایک دوسرے پر پیش کریں، بحث کریں، تکرار کریں، اللہ اکبر۔ محمد بن مخلد اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ابو داود رحمہ اللہ 1,00,000 حدیث کا پورا مذاکرہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جب آپ نے سنن مرتب کی، سنن سے مراد سنن ابی داود، تو تمام اہل زمانہ نے آپ کے حفظ اور سبقت علمی کا اعتراف کیا، سبحان اللہ۔ یہ تہذیب الکمال جلد 11 صفحہ 365 ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ جرح و تعدیل اور علل کے بھی امام تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ جرح و تعدیل اور علل کے بھی امام تھے۔
اس پر بھی بے شمار حوالے ملتے ہیں۔ مثلا امام احمد بن محمد بن یاسین الہراوی فرماتے ہیں، ابو داود رحمہ اللہ حدیث نبوی اور علم علل اسانید کے حفاظ میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبادت، پاک دامنی، صلاح اور ورع، تقوی میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو داود رحمہ اللہ یہ علل کے جرح و تعدیل کے بھی متفقہ امام تھے۔ تہذیب الکمال جلد 11 صفحہ نمبر 365 ہے۔ اسی طرح ابو حاتم بن حبان، امام ابن حبان رحمہ اللہ، ان کی کنیت بھی ابو حاتم تھی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو داود فقہ، علم، حفظ، عبادت، ورع، تقوی، پختگی اور مہارت کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے احادیث کی جمع و ترتیب اور تصنیف و تالیف کا کام کیا اور سنن کا دفاع کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن مندہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشہور امام، احادیث کی تخریج معلول و ثابت اور غلط و صحیح میں تمییز کرنے والے 4 آدمی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری، مسلم، ان کے بعد ابو داود اور نسائی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی قول تہذیب الکمال جلد 11 صفحہ نمبر 365 میں ہے۔ اس طرح بے شمار اقوال ملتے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ کے حفظ پر، ان کے درجے پر، ان کے مرتبے پر۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی اچھی بات، دل خوش کرنے والی، وہ یہ ہے، اللہ اکبر، امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی آستین کشادہ رکھتے تھے۔ ایک آستین، بازو کے اوپر والی آستین ایک کشادہ رکھتے تھے، کھلی رکھتے تھے، اور دوسری تنگ رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا، ایک آستین تو اس لیے کشادہ رکھتا ہوں کہ اس میں اپنی کتاب کے کچھ اجزاء رکھ لوں۔ یعنی آستین، بازو کے اوپر والا کپڑا، آستین جسے ہم کف بولتے ہیں، وہ ذرا کھلی رکھتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ اس کے اندر کچھ احادیث کی اجزاء، کچھ اوراق رکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ حسب ضرورت کام آئے۔ اور دوسری کا کشادہ رکھنا غیر ضروری ہے۔ دوسری میں تو مجھے بس ایک جگہ کافی ہے۔ بطور تھیلا بھی، بیگ بھی استعمال کرتے اپنی آستین کو۔ اللہ اکبر۔ یہ حوالہ سیر اعلام نبلا، امام ذہبی رحمہ اللہ کی جرح و تعدیل کی کتاب ہے، بہت اچھی، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ موجود ہے، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 217 ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فن حدیث میں بہت تبحر دیا تھا، امامت کے درجے پر فیض کیا تھا۔ امام حاکم نشاپوری رحمہ اللہ مستدرک حاکم والے فرماتے ہیں، ابو داود اپنے وقت کے اہل حدیث کے بلا مقابلہ امام تھے۔ اللہ اکبر۔ علان بن عبد الصمد فرماتے ہیں، آپ میدان حدیث کے شاہ سوار تھے۔ یہ دونوں حوالے سیر اعلام نبلا جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 212 میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پھر فقہی بصیرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجتہاد کا ملکہ تامہ عطا فرمایا تھا۔ آپ مجتہد مطلق تھے۔ جیسے محدثین کی صفت ہے، وہ مجتہد مطلق ہوتے ہیں۔ جو بھائی بھی سنن ابی داود کا
بنظر غیر مطالعہ کرے گا، غور کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے اور آپ کی کتاب رسالت ابی داود الی اہل مکہ کا مطالعہ کرتا ہے، اس طرح دیگر کتابوں کا، تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ مجتہد تھے، مقلد نہیں تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے۔ بعد نے جو آپ کو شافعی المذہب کہا ہے یا بعد نے حنبلی کہا ہے، ایسی باتیں درست نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی محدثین نے بحث کی ہے کہ آپ مجتہد تھے، اور آپ کی کتابیں اس پر واضح دلیلیں ہیں۔ جب ہم آپ کی اولاد دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک ہی بیٹا دیا، جن کا نام امام اور محدث، وہ بھی محدث تھے ماشاء اللہ، ابو بکر عبداللہ، امام ابو بکر عبداللہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو داود سجستانی رحمہ اللہ کے بیٹے تھے۔ آخر یہ امام اور محدث ابو داود 16 شوال بروز جمعہ 275 ہجری میں 73 سال کی عمر میں فوت ہوئے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، یہ زندگی بڑی محدود ہے، آئیں ہم کچھ کر گزرنے کا عزم کریں۔ اگر کوئی کام کیا ہوگا تو ہمارے نام کے ساتھ بھی قیامت کی دیواروں تک رحمہ اللہ جیسا دعا، جیسا کلمہ لاگو ہو جائے گا، ذکر خیر رہے گا۔ ہماری کوئی کتاب، ہمارا کوئی لیکچر دنیا سن کر قرآن و حدیث کی طرف آئے گی۔ اللہ، یہ تیرا عظیم بندہ امام ابو داود رحمہ اللہ جہاں لیٹا ہے، اللہ جی اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح دیگر امام محدثین، علماء دین، خدام حدیث، خدام قرآن جہاں بھی لیٹے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور ہمیں بھی انہیں محدثین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج سے ہمارا ایک مبارک دورہ حدیث اور علوم حدیث پر شروع ہو رہا ہے، جسے ہم نے ڈپلومہ ان حدیث نام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ قرآن و حدیث کے علم کو پوری دنیا میں عام کرنے کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اس دورہ میں ہم نے 3 کتب مختص کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین کتب میں سے سنن و ابی داود کا انتخاب کیا ہے، اور جرح و تعدیل کی کتب میں سے سب سے اہم کتاب تہذیب الکمال للمزی کا انتخاب کیا ہے، اور علوم حدیث پر سب سے اہم کتاب مقدمہ ابن الصلاح کا انتخاب کیا ہے۔ آج کی مجلس میں پہلے ہم مختصراً عرض کرتے ہیں کہ ہمارا منہج اور طریقہ کار کیا ہوگا، کہ ہم نے کیسے ان تینوں کتابوں کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، سنن ابی داود کے متعلق ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سنن ابی داود کی ہر عبارت، ہر لفظ پر
خواہ وہ باب کی شکل میں ہو یا سند ہو یا متن ہو، ہر چیز پر جامع معنی بحث کریں، نہ بالکل مختصر ہو نہ ہی مفصل ہو، بلکہ اس انداز میں بحث ہو کہ ہر عام اور خاص کو سمجھ آ جائے۔ اس میں باب کی وضاحت ہم کریں گے، اس باب کی حدیث کے ساتھ مطابقت کیا ہے، اس پر بحث ہوگی۔ باب کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ سند لاتے ہیں، سند روات حدیث کا وہ سلسلہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، اور سند ہمارے دین کا شعار ہے، اسلام کا ترہ امتیاز ہے، الاسناد من الدین، سند دین سے ہے۔ پورے ہمارے دین کا دار و مدار سند پر ہے، سند نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، سند ہے تو وہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس پر مفصل بحث ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مقدمہ صحیح مسلم اس کو پڑھا جائے۔ مقدمہ صحیح مسلم کی شرح بھی ہمارے سابقہ دورہ جات میں ہو چکی ہے۔ معارف صحیح مسلم کے نام سے ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث میں ایک دورہ ہے، معارف امام مسلم رحمہ اللہ کے نام سے، اس میں مقدمہ صحیح مسلم پر بھی مفصل دراسہ موجود ہے۔ جب ہم سند پر بحث کریں گے تو اس میں راوی ہوں گے، روات حدیث ہوں گے۔ اب راویوں کی جانچ پڑتال کے لیے یہ راوی کس درجے کا ہے، کس طبقے کا ہے، یہ ضعیف ہے، ثقہ ہے، کذاب ہے، متروک ہے، متہم ہے، صدوق ہے، لین الحدیث ہے، مختلط ہے، مدلس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند لفظ میں نے بولے ہیں، یہ راویوں کی قسمیں ہیں، روات حدیث کی قسمیں ہیں۔ تو ویسے 50 کے قریب راویوں کی قسمیں ہیں، اور ان کا تعلق جرح و تعدیل کے ساتھ ہے۔ جب راوی پر بحث ہوتی ہے تو وہ لامحالہ جرح و تعدیل پر بحث ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے چونکہ یہ فن سیکھنا ہے اور اس کا تعلق براہ راست حدیث کے ساتھ ہے، پہلے باب آئے گا، باب کے بعد سند آئے گی، سند کا تعلق A to Z جرح و تعدیل کے ساتھ ہے۔ اب جرح و تعدیل پر تقریباً 1000 کے قریب کتابیں ہیں، کچھ مطبوع ہیں، کچھ مخطوط ہیں، کچھ مختصر ہیں، کچھ مفصل ہیں۔ تو ہم نے اس فن کو سیکھنے کے لیے صرف ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے، اس کا نام ہے تہذیب الکمال۔ اس کتاب کی ایک الگ ایمان افروز داستان ہے، اس پر بھی ہمارے کافی لیکچر سابقہ دورہ جات میں موجود ہیں۔ مختصر مرض کرتا ہوں کہ طریقہ کیا ہے، تہذیب الکمال سے فائدہ لینے کا طریقہ اور منہج کیا ہے۔ اس کتاب میں حروف تہجی کے اعتبار سے راویوں کو ترتیب دیا گیا ہے، الف با تا سا جیم ہا یا تک۔ تو مثلا سفیان ثوری ہمیں راوی تلاش کرنا ہے تو ہمیں الف میں تلاش نہیں کرنا، با میں نہیں، بلکہ اس نام کا جو پہلا حرف ہے سین، ہم نے ڈائریکٹ سین میں جانا ہے۔
فہرستیں بھی بنی ہوئی ہیں الحمدللہ، وہاں سے بھی سرچ کر لیں گے، فہرست سے دیکھ لیں گے تو آگے راوی کے نام کے آگے جلد اور صفحہ لکھا ہوا ہے، فوراً وہ کھولیں گے راوی مل جائے گا۔ حروف تہجی کا اعتبار کرنا ہے، پہلے مردوں کا ذکر ہوتا ہے، پھر آخر میں کناں کا ذکر ہے، کنیتوں کا ذکر ہوتا ہے، پھر آخر میں خواتین کا ذکر ہے، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں روات حدیث تھیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جب ہم اصل کتاب میں داخل ہوں گے، روزانہ ہمیں 5-10 راوی پڑھنے ہوں گے، مطالعہ کرنا ہوگا، تو پھر ہمیں یہ سب چیزیں آسان لگیں گی۔ تو کوشش یہ کی جائے سنن ابی داود یہ خریدی جائے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے 2 نسخے مطبوع ہیں، اسام موسیٰ ہادی صاحب کا بھی مطبوع ہے اور ابو عبیدہ مشہور حسن صاحب کا بھی مطبوع ہے، دونوں میں ہی شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کو ہی سامنے رکھ کر نسخے تیار کیے گئے ہیں۔ اسام موسیٰ ہادی صاحب حافظہ اللہ اردن والے، یہ ذرا مخطوطات پر کام کرتے ہیں، 5-5 10-10 مخطوطے ایک کتاب کے جمع کرتے ہیں، باقی ایک طالب علم کو ایک حدیث کی کتاب پڑھنے سے پہلے اس کے سامنے کئی مطبوعہ مخطوطات، کئی نسخے ہونے چاہیے تاکہ وہ تقابل کر سکے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو ایک ایک چیز کی تحقیق کرتا ہے، سند آگئی ہے تو سند پر دراسے کر رہا ہے، حدیث متن آ گیا ہے تو متن پر دراسے کر رہا ہے، ایک راوی ایک لفظ آ گیا ہے تو اس لفظ پر دراسے کر رہا ہے۔ دراسہ کا مطلب ہوتا ہے مشق، دراسہ کا مطلب ہے پڑھنا، دیگر کتابوں کو بھی پڑھنا، 1-2 کتابوں پر انحصار نہیں رکھتا بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، عربی میں ہوں، اردو میں ہوں، انگلش میں ہوں، فرانس میں ہوں، کسی بھی زبان میں ہوں، چونکہ طالب علم ایک فقیر اور مسکین ہوتا ہے، اس کا کشکول، میری مراد ذہن، دماغ، دل علم سے خالی ہوتا ہے۔ اب اس نے اپنے غربت کے کشکول کو بھرنا ہے، علم کے کشکول کو بھرنا ہے، علم کے برتن سے اپنے آپ کو لبریز کرنا ہے، تو کب کرے گا، کیسے کرے گا؟ جب وہ دن رات ایک کر دے گا، اپنا ہم اور غم اس علم کو بنا لے گا۔ تو سند پر دراسہ ہم نے ہر راوی کا مطالعہ کرنا ہے تہذیب الکمال سے، جیسے میں نے سمجھایا حروف تہجی کے اعتبار سے ہم نے سرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم راوی کا مطالعہ کریں گے، سب سے پہلے راوی کا مکمل نام نسب کے ساتھ، باپ کا نام، دادا پردادا کا نام، کنیت کیا ہے، نسبت کیا ہے، نسبت سے مراد وہ کہاں رہا، بغدادی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، کوفی ہے، بصری ہے، لاہوری ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، تو یعنی جس شہر میں رہا اسے کہتے ہیں نسبت۔ محدثین نے اس کا بھی اہتمام کیا، جتنا محدثین کو اس کا نسب ملا زیادہ سے زیادہ انہوں نے جمع کر دیا۔ نام کے بعد لکھا ہوتا ہے رواعن، جرح و تعدیل کی کتابوں میں جب رواعن لکھا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد اساتذہ کا ذکر ہے، اس راوی کے اساتذہ، عبارت ایسے بنے گی، مثلا سفیان ثوری ہے رواعن، کیا مطلب؟ سفیان ثوری نے روایت کیا ہے کس سے؟ آگے جو نام ہے ان سے، تو رواعن کے بعد اساتذہ کا ذکر ہوتا ہے، 5 10 20 30 اساتذہ ہوں گے، اس کے بعد روا عنہ آتا ہے، روا عنہ، روا عنہ سے مراد ہے شاگرد، یعنی سفیان ثوری اس سے روایت کیا ہے فلاں 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 نے، تو روا عنہ کے بعد اساتذہ کا ذکر ہوتا ہے راوی کے، اور روا عنہ کے بعد استادوں شاگردوں کا ذکر ہوتا ہے۔
یہ بات ہم نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ اس کے بعد اس راوی کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، اہم اہم واقعات کا ذکر ہوتا ہے، پھر جرح و تعدیل کے اقوال ہمیں ملیں گے، محدثین حکم لگائیں گے یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی امام ہے، یہ راوی حجت ہے، یا یہ راوی ضعیف ہے، یا یہ راوی کذاب ہے، یعنی ہر راوی پر ہمیں حکم ملے گا، یا یہ راوی مجہول ہے۔ تو جب ہم اس فن کے اندر داخل ہوں گے اور 2 سال ہم ایک ایک راوی پر تتبع تلاش کریں گے، کوشش محنت کریں گے، جہاں ڈاؤٹ ہوگا ہم آپ کو سوال کی عام اجازت ہوگی، آپ ہم سے سوال کریں گے، ہم سمجھائیں گے۔ یہ جو میرے دروس ہوں گے یہ یعنی نہ ہی بالکل عامی ہوں گے، نہ ہی بالکل متخصصین کے لیے ہوں گے، چونکہ مختلف طبقات کے بہن بھائی اس ہمارے کورس میں شامل ہیں، تو ہم نے ہر کسی کو دیکھ کر چلنا ہے، ایسا انداز اپنانا ہے کہ سب کو فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ باتیں اوپر سے گزرتی جائیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو جہاں بھی ڈاؤٹ ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر یہ سند پر بحث تھی مختصر، پھر ہم انشاءاللہ سندوں پر اب سمجھائیں گے، ہم سندوں کو جمع کرنا ہے، ایک حدیث کی 10 سندیں ہیں، 100 سندیں ہیں، 500 سندیں ہیں، حدیث ایک ہے، ان کو جمع کیسے کرنا ہے، سندوں کو جمع کرنے کے فوائد کیا ہیں، یہ ہم آگے بحث کریں گے انشاءاللہ کلاس کے اندر جب سندوں پر بحث ہو رہی ہوگی۔ سند پر بحث کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا اس سند کا درجہ کیا ہے، اس میں کوئی علت تو نہیں ہے۔ علت کسے کہتے ہیں؟ ثقہ راوی کی غلطی کو علت کہتے ہیں، ثقہ راوی کی غلطی کو علت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی ہمیں سارا کب پتہ چلے گا جب ہم سندوں پر دراسہ کریں گے، ایک ایک چیز کو دیکھیں گے۔ اب علت ایک الگ فن ہے، اس کا بھی تعلق سند اور متن کے ساتھ ہے، اس پر بھی ہماری 2 کتابیں مطبوع ہیں، علل الحدیث کے کا ابتدائی قاعدہ کے نام سے، اور علل الحدیث کے اصول و ضوابط، اور ایک مفصل ہماری کتاب، وہ انشاءاللہ اگلے مہینوں میں ہم شائع کریں گے علل پر ہی۔ سند پر بحث کے بعد ہم آتے ہیں متن کی طرف، متن پر بحث۔ متن سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان پر بحث، لغوی بحث آئے گی، لغت میں ان کا معنی کیا ہر لفظ کا، پھر با محاورہ ترجمہ کیا ہے، مرادی معنی بیان کریں گے جو ہمیں سمجھ آ جائے۔ پھر اس حدیث میں جو فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، اس پر ہم دراسہ کریں گے، اس فقہی مسئلہ پر دیگر دلائل قرآن کریم اور صحیح احادیث سے وہ ہم بیان کریں گے، سمجھائیں گے، تاکہ اس مسئلہ میں ہمیں راجح اور مرجوح کا پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے تو اس کے دلائل فلاں فلاں ہیں، اگر یہ مسئلہ غیر ثابت ہے تو اس کے دلائل کی کمزوری وہ فلاں فلاں ہے، کس وجہ سے یہ صحیح ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور وہ فقہی مسئلہ کس وجہ سے غلط ہے، باطل ہے، درست نہیں ہے، اس پر بھی ہم مختصر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر متن پر بات کرتے ہوئے ہم استنباط کا بھی خیال رکھیں گے۔ استنباط سے مراد ہے مسائل کو اخذ کرنا، استنباط سے مراد ہے کہ ایک حدیث میں کون کون سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، ان پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی مبارک ایک فن ہے استنباط حدیث کا۔ اللہ اکبر، اہم محدثین نے
اس پر بڑا زور دیا۔ شروحات حدیث ماشاءاللہ بری ہوئی ہیں، اہم محدثین کی کتب حدیث کے ابواب، وہ سارا استنباط ہی ہے، وہ سارا استنباط ہی ہے۔ اگلی ہم مجالس میں ہم مشقیں دیں گے، حل کریں گے کہ ایک حدیث پر ائمہ محدثین نے کتنے باب قائم کیے ہیں، اور ہر محدث منفرد سے منفرد مسئلہ اخذ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے قرآن کریم کی آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، جیسے حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، ایسے ہی محدثین کے ابواب بھی ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ ایک محدث نے مختصر باب قائم کیا ہے تو دوسرے نے مفصل، الی آخرہ۔ یعنی حدیث سے مسائل استنباط کرنا یہ ایک بڑا ہی مبارک فن ہے۔ یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی کچھ نہ کچھ بحث ہو، تاکہ ہمارا ذہن وسیع ہو کہ ہم نے مسئلے کیسے اخذ کرنے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ایک ایک حدیث سے 300 مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، 100 مسئلہ، 500 مسئلہ، 1000 مسئلہ، حدیث ایک ہے۔ تو یہ ایک فن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، پچھلے سالوں میں نے ایک دورہ کروایا تھا استنباط حدیث کے نام سے، اسی فن پر دورہ کروایا، اس پر کتاب بھی لکھی الحمدللہ۔ کتاب غیر مطبوع ہے۔ یہ ہمارا دورہ ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر میں سارا محفوظ ہے، وقت ملے تو یہ سنیں۔ ایک اور بات، جب ہم سند، باب، سند اور متن پر بحث کریں گے، وہاں ہمیں اغیار کی طرف سے کچھ نہ کچھ فضول قسم کے اعتراضات ملیں گے۔ وہ منکرین حدیث ہو سکتے ہیں، وہ مستشرقین ہو سکتے ہیں، وہ استخفافی حدیث کرنے والے، حدیث کو چھوٹا سمجھنے والے، حدیث کی توہین کرنے والے ظالم، ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی اگر اعتراض ہوگا، یا کسی راوی پر بے بنیاد اعتراض ہوگا، کسی فقہی مسئلے پر بے بنیاد اعتراض ہوگا، تو وہ بھی ہم قرآن و حدیث کی مدد سے اس کا ہم رد کریں گے۔ اسے ہم کہتے ہیں دفاع حدیث، یعنی ہم دفاع حدیث کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اصل میں یہ ابو داؤد ایک مفصل کتاب ہے، 2 سال کا وقت بھی تھوڑا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ 2 سال کے اندر اندر ہم اس کو مکمل کریں۔ تو اس لیے ہم طوالت سے بچتے ہوئے ہم بعض اہم بحوث کی طرف اشارے کریں گے کہ فلاں بحث فلاں کتاب میں ہے، فلاں بحث فلاں کتاب میں ہے، اس طرح ہم لے کر بھی چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخری بات، طلبہ و طالبات کو سوالات کی عام اجازت ہوگی سبق کے متعلق۔ سبق سے علاوہ اگر سوال و جواب شروع ہو جائیں گے تو پھر ہمارا سلسلہ نقصان کی طرف بڑھے گا۔ تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو ہمارا سبق آج ہے، تو آج کے سبق کے متعلق سوالات آج کیے جائیں، جو کل ہوگا وہ کل کیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اور سوالات کی طرف چلے جائیں تو اصل ہمارا مشن اور مقصد وہ فوت ہو جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ مقصود ہمارا یہ 3 کتابیں ہیں، تو ان 3 کتابوں سے بھی جو ہمارا سبق ہوگا اس کے متعلق سوالات کی عام اجازت ہوگی۔ ہم انشاءاللہ جو اہم سوال ہوں گے ان کو اپنے یہ جو شرح ہم نے لکھنے بھی شروع کر دی الحمدللہ، اس میں بھی ہم ایڈ کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔